اللہ کی طرف واپسی سب سے خوبصورت آغاز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ بہت دور نکل چکا ہے، گناہوں میں، غفلت میں، دنیا کی دوڑ میں، اور دل میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپسی کبھی بھی بند نہیں ہوتی، یہ دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود another ویڈیو۔ اللہ کی رحمت کی وسعت، اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ انسان اپنی غلطی کو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ اپنے بندے کی توبہ کو یاد رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ وہ ابھی بھی آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ انسان کمزور ہے، وہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار پھسلتا ہے اور بار بار بھٹکتا ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ انسان گر جائے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اٹھنا چھوڑ دے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے۔ توبہ صرف زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ صرف معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کبھی بندے کو اس کی امید سے زیادہ نہیں دیتا۔ مایوسی گناہ نہیں، لیکن اللہ سے مایوس ہونا غلط ہے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ رشتے، یہ دولت، یہ مقام سب عارضی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اندر سے بے سکون ہوتا ہے، اور جتنا قریب آتا ہے اتنا ہی دل مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ دل تھک جائے تو سجدہ کر لیا کرو، ہر درد کا علاج وہاں ملتا ہے۔ جو آنکھ رو دے رب کے سامنے، وہ آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنا غم، اپنی فکر، اپنی پریشانی، اور صرف کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ اور یہی جھکنا انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز وقت پر ملتی ہے، نہ جلدی بہتر ہوتی ہے نہ دیر بری ہوتی ہے۔ اللہ بہتر وقت پر بہتر چیز دیتا ہے، اس لیے صبر کرو اور یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو رب پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اندھیروں میں بھی روشنی ملتی ہے جب دل سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی بکھری ہوئی ہے، اگر آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، تو یاد رکھیں آپ ختم نہیں ہوئے۔ اللہ ابھی بھی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، بس آپ کو واپس آنا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے قریب لے آئیں، کیونکہ اصل سکون نہ دولت میں ہے، نہ لوگوں میں، نہ دنیا کی کامیابی میں ہے۔ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں نے جب بھی رب کو پکارا، دروازے کھل گئے، جو ٹوٹا ہوا تھا دل وہ بھی سنبھل گیا، اور سمجھ آیا اللہ سے دوری ہی درد تھی اور اللہ کا قرب ہی شفا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانا مشکل ہے، لیکن حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے۔ مشکل انسان کا دل ہوتا ہے، راستہ نہیں۔ جب دل نرم ہو جائے تو بندہ خود بخود اپنے رب کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں جواب دوں گا۔ اس سے زیادہ آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اصل تبدیلی باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے، کیونکہ ہدایت شور میں نہیں ملتی، خاموشی میں ملتی ہے۔ انسان جتنا دنیا میں کھو جاتا ہے اتنا ہی اندر سے بھاری ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں کا وزن اصل میں گناہوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو دل کبھی ہلکا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تھکا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے خشک زمین پر بارش، جو دل سخت ہو چکا ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ، ایک استغفار، ایک سچی دعا انسان کی پوری کیفیت بدل دیتی ہے۔ دل کا سکون اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جو اللہ
اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے نہیں بھولتا۔ اصل کامیابی دنیا نہیں اللہ کی رضا ہے، اور ہر ٹوٹا دل رب کے قریب جا کر جڑتا ہے۔ اکثر انسان تب پلٹتا ہے جب وہ سب کچھ آزما چکا ہوتا ہے، لوگ، دنیا، خوشیاں، سب کچھ، اور پھر آخر میں اسے سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کی وہ زمین پر تلاش میں تھا وہ شروع سے ہی اللہ کے پاس تھی۔ سکون نہ مہنگے کپڑوں میں ہے، نہ بڑی گاڑیوں میں، نہ لوگوں کی تعریف میں، سکون صرف اس دل میں ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں نے سب جگہ سکون ڈھونڈا، پھر سجدے میں آ گیا، جو دل بکھرا ہوا تھا وہ رب کے سامنے آ گیا۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی بندے کو واپس آنے سے نہیں روکتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب پلٹے گا، اس لیے دیر مت کریں، واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور نکل گئے ہیں تو یہ سوچ غلط ہے، آپ صرف ایک دعا سے دور ہیں، اپنے رب کے قریب ہونے سے، اور وہ ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے سجدے میں جائیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے قریب کر دے۔ تو دیکھیں یہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے آپ کا اللہ آپ کو واپس سیدھی راہ پہ لوٹاتا ہے۔ ہدایت وہ چیز نہیں جو صرف کتابوں میں لکھی ہو، یہ وہ نور ہے جو اللہ جس دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سالوں سنتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں بدلتے، اور کچھ لوگ ایک لمحے میں اپنی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا وقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا چہرہ نہیں ہوتا، اس کی اصل پہچان اس کا سجدہ ہوتا ہے، اور وہ وقت جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، وہی لمحہ اصل انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ آزمائشیں سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے واپسی کا اشارہ ہوتی ہیں۔ جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو سمجھو دروازہ کھلا جا رہا ہے۔ واپسی کا دروازہ اللہ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ سنوارتا ہے۔ جب دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے تو انسان کو دنیا کم اہم لگنے لگتی ہے، پہلے جو چیزیں ضروری لگتی تھی وہ معمولی لگنے لگتی ہیں، اور دل کہتا ہے اصل چیز کہیں اور ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی سمت بدل رہا ہوتا ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ دنیا کی تھکن کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ ہدایت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان بھٹکتا اس لیے ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خوشی کہیں باہر ہے، وہ لوگوں میں ڈھونڈتا ہے، چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، خوابوں میں ڈھونڈتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آخر میں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جس چیز کی وہ تلاش میں تھا وہ اس کے اپنے اندر دل میں چھپی بیٹھی ہے۔ بس وہ دل اللہ سے دور ہو چکا تھا۔ اللہ کبھی بندے کو نہیں بھولتا، بندہ بھول جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے، اپنے بندے کو موقع دیتا ہے۔ نفس چلتا رہے، زندگی باقی رہے تو واپسی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ میں نے جب خود کو دیکھا تو ٹوٹا ہوا تھا، پھر رب کو یاد کیا تو جڑا ہوا تھا۔ اصل زندگی وہ نہیں جو ہم روز جیتے ہیں، اصل زندگی وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، کیونکہ آخر میں انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، نہ کہ اس کی دنیا۔ اگر آج دل بوجھل ہے تو یہ کمزوری نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ تمہیں واپس بلایا جا رہا ہے، اور جو واپس آ جائے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک آواز ہمیشہ ہوتی ہے جو اسے صحیح اور غلط کا فرق بتاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ آواز کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ گناہ انسان کو برا نہیں بناتے بلکہ حساسیت کم کر دیتے ہیں۔ پھر انسان وہ چیزیں بھی نارمل سمجھنے لگتا ہے جو پہلے سے تکلیف دیتی تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں غلط ہوں، پھر بھی سب ٹھیک کیوں چل رہا ہے؟ یہ اللہ کی ڈیل ہوتی ہے، سزا نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اصل میں امتحان کے آخری مراحل میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو سکون بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے، لوگوں میں، مصروفیت میں، ہنسی میں، لیکن دل پھر بھی خالی رہتا ہے، کیونکہ دل کی فطرت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب کے ذکر سے بھر سکتا ہے۔ عبادت صرف ایک عمل نہیں، یہ دل کی صفائی ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ صرف جھکتا نہیں، اپنے اندر سے بوجھ اتارتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ دل کا بوجھ گناہوں سے بڑھتا ہے، ذکر سے کم ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف لوٹ آئے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ اصل ہدایت وہ ہے جو دل کو
بدل دے۔ سکون اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ انسان اکثر خود سے بھی بھاگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بدل سکتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا، کیونکہ آسان راستہ ہمیشہ دنیا کا ہوتا ہے اور صحیح راستہ ہمیشہ محنت مانگتا ہے۔ اس لیے انسان اکثر تاخیر کرتا ہے جبکہ وقت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک گناہ پر بھی دروازہ بند ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس نے نہیں کیا۔ وہ بار بار موقع دیتا ہے، بار بار بلاتا ہے، بار بار انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے۔ میں بھٹکتا رہا دنیا میں، سکون کہیں نہ ملا، پھر ایک سجدہ کیا اور سب کچھ مل گیا۔ اصل واپسی یہ نہیں کہ انسان صرف الفاظ بدلے، اصل واپسی یہ ہے کہ انسان اپنی سمت بدل لے، اپنے فیصلے، اپنی نیت، اپنی ترجیحات۔ جب یہ سب بدل جاتا ہے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ اگر آپ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بہت دور چلا گیا ہوں، تو یہ یاد رکھیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے فاصلہ نہیں دیکھا جاتا، صرف نیت دیکھی جاتی ہے، اور جس کی نیت بدل جائے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آخر میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے خود کو بدلا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بدلا ہے، تاکہ ہم بھی آپ کی موٹیویشن، آپ کی وہ زندگی کا جو لائف لاگ تھا وہ لوگوں سے شیئر کر سکیں اور لوگ بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔